دیکھیں، جہاں تک حکومت کی پالیسی ہے اس پہ تو اپنا جواب دے چکا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، عوام کے ساتھ مذاق ہے، آزاد خارجہ پالیسی نہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے لانگ مارچ کی بات کی تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کراس کوسچن۔ آج میرپور خاص میں پچھلے 1.5 مہینے سے جو صورتحال مہنگائی کی بڑھتی جا رہی ہے، کسی لیڈر نے آ کے مہنگائی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی ہے؟ اگر کیے تو مجھے بتائیں۔ کسی لیڈر نے اپنی جماعت کو بلا کے کوئی جنرل کونسل کا اجلاس کر کے حکمرانوں سے کوئی مطالبہ کیا ہے تو مجھے بتائیں۔ جماعت میری ہے، عوام کے لیے تحریک میں نے چلانی ہے، اور طے آپ کریں گے کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے یا میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ جب جماعت میری ہے، عوام کے لیے آواز میں نے بننا ہے، جب تحریک میں نے چلانی ہے تو طے بھی میں نے کرنا ہے نا کہ لانگ مارچ کرنی ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ میری پریس کانفرنس کو تو عوام کی نمائندگی نہیں سمجھ رہے، لانگ مارچ کو آپ صرف عوام کی نمائندگی سمجھ رہے ہیں۔ میرے جلسے کو آپ عوام کی نمائندگی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ آپ کی گاما اسٹیڈیم ابھی تک چیخ رہی ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اس کو آپ عوام کی نمائندگی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں کل بھی میدان میں تھا، آج بھی میدان میں ہوں۔ کب کراچی جانا ہے، کب اسلام آباد جانا ہے، کب میرپور خاص جانا ہے، یہ بیٹھ کے میں طے کروں گا، لیکن خاموش نہیں ہوں۔ لیکن میں نے گونگے اور بہرے کا کردار ادا نہیں کیا ہے، حکومتی پالیسی پر آنکھیں بند نہیں کیے، چیخ میں ہی رہا ہوں۔ اکیلا میں ہوں جو آپ کے میرپور خاص میں آج لاڑکانہ سے آ کر مہنگائی کے حوالے سے عوام کے نمائندگی کر رہا ہوں اور نااہل حکمرانوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں، اس پر بھی میری پیٹھ تھپکے۔ اکیلا میں ہوں جو اس وقت جو ہے وہ روڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، اور کوئی ہے سامنے تو لے آؤ۔ جس نے بات کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، آپ لوگوں کی اس طرح جو ہے وہ سما خراشی کی ہے تو مجھے بتا دیں۔ جمعیت علماء اسلام میدان میں تھی، ہے اور رہے گی، لیکن جو فیس بک سے انقلاب لانا چاہتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا آپ بھی باہر آ جائیں، ذرا تھوڑا سا اسلام آباد کی طرف سفر کر لیں، لگ پتا جائے گا۔ ہم نہ کل بے خبر تھے نہ آج بے خبر ہیں، نہ کل ہم سوئے ہوئے تھے نہ آج سوئے ہوئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سندھ سے نکلنے والا پیٹرول، سندھ سے نکلنے والی گیس، سندھ سے نکلنے والی بجلی اتنی وافر مقدار میں ہے کہ پورے صوبہ سندھ کو اگر دی جائے 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سندھ کا المیہ رہا ہے، پالتا سندھ ہے، پوستا سندھ ہے، محرومی کا شکار بھی سندھ رہتا ہے، جیسے جو ہے وہ یہ ملک سندھ کے لیے بنا ہی نہیں ہے اور سندھ کے لوگوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے، ترجیح اول سندھ نہیں رہا۔ اور پھر دوسری شکایت حکمرانوں کو یہ ہے کہ جی لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے، تو حکمران ذرا عوام کو ریلیف بھی دیں۔ اب 20,000 کے تنخواہ میں بچوں کی اسکول کی فیس دے، 20,000 کے تنخواہ میں ماں باپ کا علاج کرائے، 20,000 کی تنخواہ میں وہ آلو اور پیاز اور سبزی خریدے، یا 20,000 کی تنخواہ میں آپ کے 50,000 کے بھاری بھرکم بل بھرے۔